وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. نہ کر منت خواج فضل دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق دا دیوا تو بال انہیرے، تینوں مرسی بست کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو، تاں یہ رمز پچھاتی ہوں. صاحبان محبت و پیار، وارثان محراب و ممبر، اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس جذبے اور محبت سے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ رحیم یار خان کے دوستوں نے مجھے آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے، مبارکباد کے لائق ہیں. اور آپ سب بھی مبارکباد کے لائق اس لیے ہیں، دنیا کی محبت کے اس دورہ میں آپ کے قلوب میں اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح ڈال دی ہے. دنیا کے نزدیک یہ مصروف ترین وقت ہے، لیکن آپ نے اپنے اس وقت کو کملی والے کے نام کر کے، اور اگر سچ کہوں تو کملی والے نے مجھ پر اور آپ پر کرم فرما کر ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دیا ہے اپنے ذکر سے. ایک ہے تعارف جو ہم ایک دوسرے کا کراتے ہیں، اس میں کبھی کچھ زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کہیں کمی بھی رہ جاتی ہے، لیکن بنانے والا جس نے پوری کائنات کو جس ہستی کے لیے بنایا ہے، جب اسے بنایا ہوگا تو کیسا بنایا ہوگا. اب اس بناوٹ پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اور یہی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے. تو جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں کے ساتھ کیفیات ایمان میں نبی کو دیکھا، اور یہ دیکھنا ان کا ایمان بن گیا. اور
ان کے دیکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج صدیوں کے بعد بھی ان پر جو فیضان جاری ہوا وہ آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا، اور ان میں سے جن جن کو نبی نے دیکھا ہوگا ان کا تو معیار ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ کم سے کم ہے، فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان کی کیفیات کے ساتھ۔ دنیا میں ایسا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور جو فیضان مجھے دیکھنے سے ان کو عطا ہوا، آج صدیوں کے بعد بھی اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہو تو ان کے مقتدی بن جاؤ، انہیں اپنا مقتدا بنا لو۔ تو وہ ہدایت کا نور جو فیضان نبوت کا اصل ورثہ ہے، وہ آج صدیوں کے بعد تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ لیکن درمیان میں کوئی کڑی آپ نے ٹوٹنے نہیں دینی، چونکہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جھوٹی روایات بیان کرنا، حتیٰ کہ جھوٹی روایات گھڑ لینا، اسے بھی فن سمجھا جاتا ہے، لیکن دین فن نہیں ہے، دین رسم نہیں ہے، دین مذہب نہیں ہے، دین ذاتِ کمال ہے۔ اور فیضان نبوت کا اس سے بڑا معیار کیا ہو سکتا ہے کہ عالم ارواح میں جب پروردگار نے عہد و پیمان لیا، روحوں سے نہیں نبیوں سے، یہ بات آپ کے اندر جانی چاہیے۔ اور ظاہر ہے منہ کھولیں گے تو جہاں اللہ کا نام اندر جائے گا یہ بھی آپ کے ساتھ ہی آپ کا مقدر بن جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے موضوع بنایا النبیو۔ ویسے ہر نبی صاحب خبر بھی ہوتا ہے، صاحب اختیار بھی ہوتا ہے، صاحب معجزہ بھی ہوتا ہے، اور صاحب قرب پروردگار بھی ہوتا ہے، لیکن جب بات میرے اور آپ کے نبی کی آئے گی تو لیول بدل جائے گا، مقام بدل جائے گا، حساب ہی بدل جائے گا۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ میثاق جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے عہد اور پیمان یہ ہوتا ہے، جیسے ایجاب و قبول میں کسی نکاح کے موقع پر ہوتا ہے، بالکل وہی کیفیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہاں اللہ پاک بات کیسے کر رہا ہے؟ تیرے اور میرے نبی سے۔ فرمایا اے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے نا، آنکھ کو وجود چاہیے، وجود کو روح چاہیے، اور روح تو عالم ارواح میں ہے، وجود تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، وجود تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ عہد و پیمان لینے والے کا بھی اختیار ہے کہ روح
جسم میں نہ بھی ہو، زبان وجود میں نہ بھی ہو، وجود میں روح نہ بھی ہو، تو پھر بھی جب وہ چاہے تو بولنا بھی آ جاتا ہے، سننا بھی آ جاتا ہے، سمجھنا بھی آ جاتا ہے، ماننا بھی آ جاتا ہے، جذبے بھی مل جاتے ہیں۔ رحیم یار خان کے غیور دوستوں اور ساتھیوں، اس ساری گفتگو کے کئی مقاصد ہیں، شاید سارے میں بیان نہ کر سکوں، لیکن ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج فلسطین خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ اسی عہد و پیمان کے نتیجے میں جب میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی محبت کا پیغام ملا تھا، تو بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ اس موقع پر دیکھیں ایک جو جملہ ہے بڑا خاص ہے۔ جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری اس مجلس میں کہیں فرقہ واریت کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، توڑنے والی کوئی بات نہیں ہوگی، ہر بات جوڑنے والی ہوگی۔ تو پروردگار نے عالم ارواح نے جو عہد و پیمان لیا تھا، اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے اس رات کا انتخاب کیا، اور اسی سفر معراج میں مسجد حرام سے چلنے والا محبتوں کا سفر، اور وہ پیغام سماعت فرمائیے جو جبریل نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ یہ جو کیفیت ہے شوق کی، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اسلام عمل کی بات کرتا ہے، لیکن ساری بات عقیدے کی کرتا ہے۔ دین کا پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں ایمان کا معیار دیا گیا ہے، اس میں عقیدے کا بیان کیا گیا ہے، اس میں عقیدت کا معیار بھی سکھایا گیا ہے۔ عقیدت کا تعلق عقیدت سے ہے، عقیدت بنتی عقیدے سے ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، الہ ماننا۔ ایسے آپ کا منہ کھل کر اللہ کا نام آپ کے منہ کے اندر سے ہوتا ہوا آپ کے قلب و جگر میں اگر اترتا رہا تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ بانجھ دل کی زمین، یہ بنجر دل کی زمین، یہ کاشت کے قابل ہو جائے۔ یہ بنجر اس لیے، بانجھ اس لیے ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن گنجائش ہے کہ یہ دل مومن بن جائے۔ حضرات میں اور تھوڑا سا سمیٹتا ہوں بات کو، تو فرمایا اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ کو شوق تھا، سب کو شوق تھا، سب کو شوق ہے اللہ سے ملنے کا، تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کے دل میں اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا شوق تھا،
کہا گیا آپ سے ملنے کا اللہ کو شوق ہے۔ اب اس کیفیت کو آپ نے اپنے اندر رکھنا ہے۔ کبھی آپ کسی فرقے کا حصہ نہیں بنیں گے، کبھی آپ انتشار اور تخریب کار کا کردار نہیں اپنائیں گے۔ آپ کا معیار ایمان جوڑنا ہوگا، توڑنا نہیں ہوگا۔ آج آپ کے پاس یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے سابقہ محبت کے رشتے ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں۔ آپ بھی مصروف ہیں، ظاہر ہے میری بھی دینی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اگر ہمت کی جائے، کوشش کی جائے، دھیان رکھا جائے تو روز نہ بھی ملا جائے تو ہر ملاپ روز کی کمی دور کر دے گا۔ اور اس وقت تو آپ سے اور دھرتی کے جس کونے پہ بھی میں جا رہا ہوں، میرے سامنے ایک بہت بڑا مقصد ہے، کیونکہ میں نے غازہ میں ملبے کے ڈھیر پر، اب ظاہر وہ مکان ملبہ بن چکا تھا، اس میں کتنے زندہ لوگ دفن تھے اس کا اندازہ اس ملبے کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ایک 8 سالہ معصوم بچے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والے سب جا چکے ہیں، لیکن اس بچے کی سسکیاں میں نے نہیں سنی، اس بچے کی آہیں میں نے نہیں سنی، بلکہ اس کے لبوں پر قرآن ایسے جاری تھا جیسے ابھی نازل ہو رہا۔ بہت جگہوں پہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن محبت ایک ایسا معیار ہے جو بے بسی میں بھی آپ کو حوصلہ دیتا ہے، بے کسی میں بھی آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ آپ گرتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے جذبے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ گرتے ہوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آج ہم اسی کیفیت سے گزرے ہیں، تو آج کے اس پروگرام کو، جس کا عنوان تو میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں اسے فلسطین کے نام کرتا ہوں، اسے قبلہ اول کے نام کرتا ہوں، اس 8 سالہ معصوم بچے کی تلاوت قرآن کے نام پہ کرتا ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم جڑ جائیں۔ میرے اور آپ کے جڑنے سے شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن اس جوڑ میں جو سب سے بڑا جوڑ ہے وہ مدینے والے ہیں، تو یہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، یہ جوڑ ہمیں مرنے نہیں دے گا، یہ جوڑ ہمیں افسوس نہیں کرنے دے گا، ماتم نہیں کرنے دے گا، رونا رلانا ہمارا شعار نہیں ہوگا، بلکہ آگے بڑھ کر ظلم کو ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، کم از کم دل سے اپناتے ہوئے ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہو جائیں گے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، تھوڑا سا میں نے اس کا گراؤنڈ لیول تیار کر دیا ہے۔ اب جتنی بڑی بلڈنگ آپ عشق کی اور ایمان کی بناتے جائیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک کمزور انسان نہیں ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک مجبور انسان نہیں ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک کم ظرف انسان نہیں ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ایمان جیسا کسی کا ایمان ہی نہیں ہے، آپ محسوس فرمائیں گے کہ آپ جیسا انسان ہی کوئی نہیں ہے، آپ جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ عشق رسول ادھر سے نہیں چلتا، ادھر سے چلتا ہے۔
ہماری کوتاہیوں کی بھی ایک لمبی داستان ہے، لیکن آپ یقین کریں اگر آپ ایک ایسا باپ ہوتے کہ آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں نہ جانا پڑتا، آپ کی اپنی گود ہی ایک مدرسہ ہوتا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ بہترین ہونے کا شرط کیا ہے؟ فرمایا قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے کسی گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ والدین کتنے بڑے مجرم ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو قرآن سے دور نہیں ہونے دیتے، لیکن ہمارے پڑھنے پڑھانے کا لیول اتنا کمزور ہے۔ آپ سب نے، ہم سب نے پڑھا تھا قرآن، لیکن پڑھانے والوں نے شاید انصاف نہیں کیا، ایسا نہیں پڑھایا کہ ہم بھی کسی کو پڑھا سکیں۔ ابھی بھی ہم سمجھ جائیں، ابھی بھی ہم احساس کر لیں، احساس سے زیادہ کر لیں۔ ایک مسلمان کبھی سوچ سکتا ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو؟ حالانکہ معیار کیا ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ ہو جائیں تاکہ جب ہمیں موت کے وقت، قبر کی سیارات میں، قیامت کے مشکل اور آزمائش کے وقت جب کوئی ہمارا ہمدم نہ ہو، قرآن آگے پڑھ کر ہم پر سایہ کر۔ ہمارے وہ تمام مقاصد جو آج آپ کے ساتھ ملنے کا ذریعہ بنے، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم فروغ قرآن کے لیے، ہم محبت قرآن کے لیے، قرآن کو آپ عامیانہ نظر سے نہ دیکھیں۔ مجھے پتہ ہے آپ ہاتھ قرآن کو چومتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ پیٹھ بھی نہیں کرتے، آپ اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن کاش آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ قرآن اتنا اونچا نہ رکھو کہ تمہارا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے۔ اس قرآن کو سینے میں رکھو۔ اور اگر مجھے ایک اور بات کرنے کا اللہ کی بارگاہ سے شرف مل جائے تو میں یوں عرض کروں گا، انسانیت کی اور نسل انسانی کی جو فروغ کی بنیاد ہے، وہ چونکہ ماں کو قرار دیا گیا ہے۔ ہر آنے والا بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اگر آج کی ہر بیٹی کو یہ تصور نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو صدمات سہنے پڑتے ہیں بچیوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، ان میں بدعمالیاں بھی آ جاتی ہیں، بد کرداریاں بھی آ جاتی ہیں، بد اخلاقیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن قصوروار تو ہم ہیں نا۔ سوسائٹی میں رول تو ہمارے پاس ہے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، خامد کی حیثیت سے۔ تو نسل انسانی کو فروغ ملتا ہے عورت کے وجود سے۔ 9 مہینے بچے نے ماں کے وجود میں رہنا ہوتا ہے۔ اگر آج کی بیٹیوں کو، میں کل والی بیٹیاں گزر گئی، وہ مائیں بن گئی، جو غلطی ہونی کی ہو چکی، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، جنہیں سکول بھی جانا ہے، جنہیں کالج بھی جانا ہے، جنہیں یونیورسٹی بھی جانا ہے، جنہیں جاب بھی کرنے ہیں، جنہیں بہت ساری اتھارٹیز بھی بننا ہے، میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سب کچھ تو ہم بنا دیتے ہیں، بہت اچھے سے لباس بھی پہنا دیتے ہیں، کاش ہم ان بچیوں کو قرآن کے نور میں رچا دیں اور بسا دیں، تاکہ کل جب یہ مائیں بنیں، ان کے وجود میں ایک بچے نے تیار ہونا ہے۔ اب وجود قرآن کے نور سے رچا بسا ہے۔ جب وہ بچہ بن رہا ہوگا، جب وہ جسم بن رہا ہوگا، جب وہ گوشت بن رہا ہوگا، جب وہ ہڈیاں بن رہی ہوں گی، جب وہ اعضاء بن رہے ہوں گے، جب وہ رگیں بن رہی ہوں گی، اور پھر
ان میں سانسوں کا سلسلہ قائم ہونے لگے گا، پھر خون دوڑے گا۔ ذرا غور کیجئے نا، ایک ایسی ماں آپ نے معاشرے کو دے دی جس کو بچے کو سکھانے کے لیے زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس ماں کے وجود سے ہی 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوگا اور جب اس کا شعوری دور شروع ہوگا تو جیسے ایک ایسا چپاتی کا وہ مرحلہ جو کسی نے آٹا پانی میں گوندا، گھی میں گوندا، گھی اور شکر میں گوندا، جب وہ چپاتی بنی تو شکلیں بھی بدل گئی، ٹیسٹ بھی بدل گئے، لطف بھی بدل گیا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بہت اچھے اچھے لباس ہم پہنا دیتے ہیں بچوں کو، کردار نہیں دے سکتے۔ کیا ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب جلال میں ہوتے ہیں تو ننگی گالیاں ہمارے منہ سے نہیں نکل رہی، غصے میں ہمارے منہ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، چہرہ لال سرخ ہو جاتا ہے اور گالی دینے کے لیے بھی پورا منہ کھلتا ہے، لیکن عادت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی عادت عبادت بن جاتی ہے۔ جب پیار میں آپ کا منہ کھل کر اللہ کا نام لے لے تو کیفیت کیا بنے گی حضرات؟ تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عہد و پیمان لیا نبیوں سے، تھے وہ عالم ارواح میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ اسلام کی ترجمانی یہ ہو رہی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوگا وہ عالم ارواح میں ہوگا تو بھی نبی ہوگا، عالم اجسام میں ہوگا تو بھی نبی ہوگا، عالم برزخ میں جائے گا تو بھی نبی ہوگا۔ اور یہ جو مسجد اقصی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، جو عہد و پیمان ہوا تھا، نبیوں سے جو عہد و پیمان اللہ نے لیا تھا، اور پھر اس عہد و پیمان کے نتیجے میں نبیوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جس نے عہد و پیمان لیا تھا وہ تو جانتا تھا نا جب کملی والا آئے گا یہ تو سب قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن جسے عالم ارواح میں بات کرنا اور کروانا آتا ہے اس کے لیے کسی کو قبر سے نکال کر اس قابل بنانا کیا مشکل ہے۔ اور یہ بات بڑی شعوری طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب میرے اور آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا بعبدہ، سب کے لیے نہیں ہے، یہ خاص بندے کے لیے ہے، اور اس عمل کا معیار یہ ہے، اس سفر معراج کا معیار یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ یہاں آ کر نہ پھر قبالیت کی گنجائش رہتی ہے نہ انکار کی گنجائش رہتی ہے، کیونکہ مانتے ہیں نا جو چاہے کر لے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ علماء کے حضور یہ ایک خاص نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب سواری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلی تھی اس وقت جو مقام نقطہ آغاز بنا تھا وہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا، جو اس وقت مسجد حرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس وقت ہی اللہ نے فرما دیا لے گیا، وہ طاقت والا ہے، شان والا ہے، وہ سبحان ہے، وہ لے گیا مسجد حرام سے، بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا ایک وقت آئے گا یہ حصہ بھی مسجد حرام کا ہے، لے گیا
مسجد اقصی میں. اب مسجد اقصی میں کیا منظر تھا؟ تمام انبیاء وہاں سراپا انتظار تھے. تو مسجد اقصی کا اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کا دیکھیے یہاں ایک خاص ذکر کیا گیا. مسجد حرام کے باہر کا یا اندر کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، بس من المسجد الحرام. لیکن اقصی کے بارے میں کیا کہا؟ الذی بارکنا حولہ. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر غازہ کا ایک یتیم بچہ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر روتا نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو میں آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. یہاں سے انبیاء کو یہ شرف ملا کہ میرے اور آپ کے نبی امام بنے اور وہ مقتدی بنے. تو یہ بات بھی اندازہ لگ سکتی ہے نا کہ ہر صاحب قبر نہیں، لیکن خاص اہل قبور کو یہ شرف حاصل ہے، وہ چاہیں تو اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھیں، چاہیں تو قبروں سے نکل کر بھی صرف نماز نہ پڑھیں، نماز و جماعت پڑھیں. اسلام عقیدہ ہے، اور اگر اس میں عقیدت نہیں آئے گی تو عقیدے کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ الہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اب آپ اگر کہتے ہیں نا، اس کو میں اس کے ترجمے کے طور پہ، تشریح کے طور پہ لے سکتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو عبادت کے لیے کسی کو ہونا ضروری ہے. تو جب کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا ترجمہ اللہ کے سوا معبود نہیں، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں، سجدہ کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں. ساجد ہوگا تو اس کو مسجود کہو گے نا، عابد ہوگا تو اس کو معبود کہو گے نا. اس لیے اس کا ترجمہ بڑا سادے انداز میں کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا جب تو نے اپنے الہ ہونے کا اعلان کر ہی دیا ہے تو کسی اور اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ کا اعلان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے عقیدت کیا ہے. عقیدت کے بغیر تمہیں عقیدے کی سمجھ ہی نہیں آئے. ذرا تھوڑا سا میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے کیا، سوال بھی نہیں کیا کہ یا اللہ ہم تو تجھے سجدہ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے سجدہ. اللہ کو سجدہ کرنا الہ سمجھ کر، مسجود سمجھ کر، معبود سمجھ کر، یہ عقیدہ ہے. لیکن آدم کو سجدہ کرنا یہ عقیدت ہے. اب یہ ایک آزمائش بھی تھی جس میں فرشتے پورے اترے، لیکن سجدہ کرنے والوں میں ابلیس شامل نہیں، الا ابلیس. اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اب اللہ نے اس سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، کس بات نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ اب چونکہ اللہ نے پوچھا ہے نا، اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا، اس پر کلام کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے سوا سجدہ کسی اور کے لیے تھا ہی نہیں. لیکن جب اللہ ہی فرما رہا تھا کرو، تو یہ پوچھنا، یہ کہنا بھی نہیں بنتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا بتاؤ کس بات نے تمہیں روکا؟ اب اس نے جو بات کی، کاش وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ تیرے ہوتے ہوئے کسی اور کو سجدہ کیسے کرو. وہ نہیں کہہ سکا یہ بات.
اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، آپ پی ایچ ڈی ہوں گے، آپ پروفیسر ہوں گے، آپ شیخ المشائخ ہوں گے، آپ پرائم منسٹر ہوں گے، آپ کمانڈر ان چیف ہوں گے، لیکن آپ کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ جب یہ کیڑا اندر پروان پانے لگ جائے نا کہ انا خیر منہ، تو سمجھ لو ابلیس پوری قوت سے تمہارے اندر داخل ہو چکا ہے، وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، گمراہی فرقہ نہیں ہے، گمراہی اللہ کے غضب کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، اور دلیل کیا دی؟ کہنے لگا چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے تمہاری یہی بات اچھی نہیں لگی، بنانے والا میں ہوں، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے کہ کون اچھا ہے۔ اب حضرات جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عقیدہ بھی لے کر چلنا ہے، عقیدت بھی لے کر چلنی ہے۔ ایک ہے انتظار، یہ بھی عقیدت کا حصہ ہے۔ ایک ہے ملنا، یہ بھی عقیدت ہے، لیکن ڈسپلن کے خلاف ہے یہ بات۔ انتظار ڈسپلن کا حصہ ہے، اور انتظار میں بے قرار ہو جانا اور ڈسپلن کو توڑ دینا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب جب حضور تشریف لائے ہوں گے، انبیاء 1 لاکھ اور کئی ہزار انبیاء نے استقبال کیا ہوگا، تو اگر سب ملاقات کرتے، سب کو ملاقات کا موقع دیا جاتا، تو جو نماز کا اہتمام تھا وہ ڈیلے ہو جاتا نا۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ جن کو سمجھ آئیے ایک دفعہ تو منہ سے کچھ نکالنے نہیں، گھر جا کر بتانے کے قابل تو ہو جائے بھی ایک دفعہ ہم نے بھی اونچی نماز میں اللہ کا نام لیا۔ اس حال کا بھی پتہ چلے، ٹاؤن حال ہے، یہاں بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہوں گے، کم از کم اس حال کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ اللہ کے ماننے والے آ گئے۔ لگاتا تھا تو گردارا تو خیبر توڑ دے، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دے۔ یہ خاموشی جذبات کا اظہار نہیں ہے، جذبات کے اظہار کے لیے جہاں ہاتھ حرکت میں، جہاں زبان حرکت میں، جہاں وجود حرکت میں ہے، جہاں قلبی کیفیات بدل جائیں، کیونکہ ہم نے قوم تیار کرنی ہے۔ ایسی قوم نہیں جو کسی لیڈر کی تلاش میں ہو، ایسی قوم جو امت بن جائے، اور امت کو کوئی لیڈر نہیں چاہیے، امت کے لیے نبی ہی کافی ہوگا۔ آپ اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، اپنی جوڈیشری کو دیکھ لیں، مقابلہ جاری ہے نا، کوئی بناتا ہے، کوئی منسوخ کر دیتا ہے، لیکن میرے پروردگار میں یہ 2 اتھارٹیز، میں مثال دے رہا ہوں صرف، میں آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں، لیکن کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ کروں گا اس لیے نہیں کہ یہی تو ہمارے 2 ادارے ہیں جن کو اگر ہم نے عزت دے دی تو ہم نے نہیں دینی، انہوں نے خود لینی ہے، اپنے کردار سے لینی ہے۔ پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے، یہی نہیں سنبھل رہے ہیں، اس لیے آپ کی معیشت بھی نہیں سنبھل رہی، آپ کی سیاست بھی نہیں سنبھل رہی، کیونکہ بدقسمتی سے اگر ہم رحیم خان سے ہی بات شروع کر دیں تو معیار کیا ہے؟ جن کو آپ پارلیمنٹ میں بھیجیں، معیار کیا ان کے لیے؟ کوئی معیار نہیں ہے، چونکہ یہ سیاسی بات ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ لیکن جو آپ میں سے
کسی بھی سیاسی نیٹ ورک کا حصہ ہو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نے سیاست کو فالو نہیں کرنا، اللہ کی حکومت کو فالو کرنا ہے، مصطفیٰ کے حسن اختیار کو فالو کرنا ہے۔ مولا یہاں تو لڑائی ہو رہی ہے تو نے اپنے نبی کو بھی سٹیٹس بہت بڑا دے دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یا اللہ عالمین جس حد کا نام بھی ہے تو اس کا رب ہے اور اس کے لیے رحمت تو نے کملی والے کو بنا دیا ہے۔ فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے، اللہ نے جو مصطفیٰ کو رحمت بنایا ہے ان عالمین کے لیے۔ کبھی ماں بھول سکتی ہے کہ بیٹے نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، لیکن تمہارا نبی ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ میں تو فاقے سے رہوں لیکن میری امت کا کوئی فرد فاقے میں نہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ اب یہ جو عقیدت آپ پیش فرما رہے ہیں، ہر بیٹا باپ کے لیے یہی محبت رکھتا ہے، ہر مرید پیر و مرشد کے لیے محبت رکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے باپ کی کوئی بندہ وہی تعریف کرے جو آپ کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، اب یہ وہ بیریئر ہے جو میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، پیری مریدی کا جو نظام تھا وہ پیر اور مرید کا رشتہ نہیں تھا، وہ نبی اور امتی کا رشتہ تھا، جو پیر و مرشد کے ذمہ لگایا گیا کہ تم نے بحال کرنا ہے، بحال رکھنا ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بحال کرنا ہے، بحال رکھنا ہے۔ یہ سیڑھیاں جو اوپر جا رہی ہیں، اور فرمائیے گا اگر آپ اس سیڑھے کے پہلے زینے پر کھڑے رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اوپر پہنچ گئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کانٹینیوٹی ہے کہ آپ نے ایک ایک زینہ طے کرنا ہے، سیڑھی ذریعہ ہے، لیکن اگر آپ نے اوپر جانا ہی نہیں ہے، پہلے زینے پہ کھڑے نہیں ہیں، یہاں کھڑے رہیں، تو جس نے اوپر جانا ہے جانا چاہیے۔ جب سیڑھی ہے، جب زینے ہیں، تو ہم کھڑے ہیں، جام ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے پیر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ارے بھائی اپنے پیر کو ہی اگر لے کے کھڑے رہو گے تو دنیا کو ایک کیسے کرو گے؟ اپنے پیر کی محبت سے مصطفیٰ تک پہنچو، مصطفیٰ سے خدا تک پہنچو، کوئی فرقہ واریت نہیں رہے گی، کوئی انتشار نہیں رہے گا۔ کیا اگر ایک چھوٹے سے پیر صاحب کے مرید آپس میں پیر بھائی ہو سکتے ہیں تو اللہ کے بندو جو سب سے بڑا پیر ہے اس کائنات کا، جو نبیوں کا بھی پیر ہے، ارے اس کے مرید بن جاؤ گے نا، یہ اصل کام ہی وہی ہے۔ حافظ قدس نواز صاحب آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب یہی معاملہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ جب آگے نہیں جائیں گے تو منزل تو نہیں ملیں گے۔ اب ظاہر ہے جو شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے لے جا رہا ہے وہ بھی کچھ تو ہے نہیں، لیکن جہاں لے جا رہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ آئیے حضرات، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کروں، کچھ مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ کام بیان کرنے سے نہیں ہوتے، کچھ کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ میں ابھی ایک درسگاہ دے کے آیا، اس شہر میں بہت مدرسے ہوں گے، اس شہر میں مسجدیں بھی ہوں گی، لیکن ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر قرآن بھی سیکھا جا رہا ہے، عامہ اور خاصہ کی کلاسیں بھی چل رہی ہیں، سکول بھی چل رہا ہوں۔ یہ ہے وہ معیار۔ آج کی بیٹی کل جب ماں بنے تو قرآن کی ٹیچر ہو،
قرآن تو ہم نے بھی پڑھا تھا لیکن آج تک پڑھنے ہی نہیں آیا، پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو جو بیٹی قرآن کے روپ میں علماء بنے گی تو ایک پورا ادارہ کھل جائے گا، ایک پورا سیلیبس تیار ہو گیا حضرات۔ تو اقصی کا ادھار ابھی آپ چکا نہیں سکے، وہ ادھار باقی ہے، اور بالکل جو لوگ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرو، ان تمام اشیاء کا بائیکاٹ کر دو جن کا فائدہ اسلام دشمنوں کو پہنچ رہا۔ آپ یہی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی خواہشات پر کنٹرول کرنا یہ ایمان کی اصل روح ہے۔ ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، پر آمنہ کے لال نے تو کچھ اور سمجھایا تھا، تب تک نہ کھاؤ جب تک تمہیں حاجت نہ ہو، اور تب کھانا چھوڑ دو جب ابھی حاجت ہو۔ ایام بیچ کے روزے، پیر کا روزہ، یہ فرائض نہیں ہے، واجبات نہیں ہے، لیکن کچھ مستحبات آپ کی روح میں زندگی دوڑا دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میں ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا تھا۔ فرمایا جب میں پیدا ہوا، سوال ہوتے ہیں، بڑے سوال ہوتے ہیں، صحابہ کرام نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پیدا ہوا، جب میرے قدم، اور یہ قدموں کے نشان ہمارے دین کا حسن ہے، کہیں مقام ابراہیم ہے تو کہیں زمزم ہے تو کہیں صفا و مروہ ہے تو کہیں حجر اسود ہے۔ پتہ ہے کوئی شک تو نہیں ہے؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے لیے حرم کعبہ میں حاضر ہوئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے حجر اسود، تو پتھر ہے بے شک تو جنت سے آیا لیکن تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، یہ پتھر نفع دینے والا ہے، جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ کی طرح سفید تھا، اللہ نے اس پتھر کے اندر یہ وصف رکھ دیا ہے، جب کوئی اس کو چومتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا۔ یار اگر کسی پتھر کو یہ شخص مل سکتا ہے کہ وہ اپنے چومنے والے کے گناہوں کو اس کے وجود سے نکال دے، تو میں جس نبی کی بات کر رہا ہوں، بہت اونچی آواز میں اللہ کا نام لے کر دیکھیں، بڑا لطف آئے گا آپ کو، زور لگا کے دیکھیں۔ آپ غلط جگہوں پہ زور لگاتے ہیں، صحیح جگہ پہ لگایا کریں، نتائج آئیں گے، ریزلٹس آئیں گے۔ بنجر زمینوں میں توا ہل چلانا پڑتا ہے بھائیو۔ اور مجھے ایک بات بتائیے گا، وہ پتھر جس میں جان ہی نہیں ہے، ہم کتنے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں او بھائی تم قبروں پہ جاتے ہو، یہی ہوتا تھا اس وقت بھی، لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، تم قبروں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بہت بڑے الزام ہے۔ میں آپ کو اس کا جو رائٹ ٹریک ہے نا وہ عرض کر دیتا ہوں۔
ایک ہے پتھر. اللہ کی اتھارٹی تو مانتے ہو. اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس پتھر میں یہ کمال رکھ دیا ہے. اچھا بڑے مزے کی بات. اب ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ جائیں اور چوم لیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کمزور بھی ہیں, آپ خاتون ہیں, آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے. اب حجر اسود تک آپ پہنچ ہی نہیں رہے, تو میرے رب نے اس کا بھی سلیقہ دیا. فرمایا جب تم حجر اسود کے سامنے آؤ, جب بھی آپ مطاف میں آئیں گے نا, اگر یہ حجر اسود ہے تو آپ ایسے چل رہے ہیں, آپ کا منہ آگے کی طرف, چاہے آپ چکر لگا رہے پھر بھی منہ آپ کا ادھر ہی رہے گا, ادھر نہیں ہوگا. توجہ نہیں ہے. فرمایا جب تم حجر اسود کے سامنے آؤ نا تو ذرا منہ ادھر کر لینا. حالانکہ اگر آپ آخری چکر میں آخری دائرے میں ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے منہ کر بھی لیں تو نظر تو نہیں آئے گا, لیکن چلتا ایسے ہی ہے. تمہیں نظر آئے نہ آئے, اصل بات اس کو ہے جو وہ تمہیں قبول کر لے. اب آپ جب آئے نا سامنے پہنچے, دیکھا کہ وہاں نہیں پہنچ سکتا, فرمایا کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, اہتمام کر دیا گیا ہے. آپ رکو, دیکھو, ہاتھ اٹھاؤ. آواز نہیں آئی مجھے. رکو, ادھر دیکھو, ہاتھ اٹھاؤ, پھر ہاتھوں کو جھکاؤ. حالانکہ اتنا کافی تھا ان کا ہاتھ, اور وہ بھی جھٹکے سے. مطلب کیا ہوا کہ تسلیم کر لو, یہ پتھر ضرور ہے لیکن اس کا بھیجا ہوا ہے. اب جب تمہارے ہاتھ جھک جائیں, منسوب ہو جائیں, نسبت پا جائیں, بات تمہارے ہاتھوں کی نہیں ہے, بات اس نسبت کی ہے. کہا ان ہاتھوں کو چوم لینا, جو کام تم نے وہاں جا کر کرنا تھا اور تمہارے جانے سے اور وہاں چومنے سے جو کام ہونا تھا, اب تم نے مان لیا, چونکہ ہاتھوں کو نسبت دے دی پتھر سے, اب ان ہاتھوں کو چوم لیا تو قائم مقام یہ ہاتھ بن گئے. ان ہاتھوں کو چوم کر بھی حجر اسود کا کمال یہ ہے کہ وہ تمہارے وجود سے گناہوں کو نکال لے. بے شک, کیا بات ہے, کیا بات. تو پتھر کا یہ حال ہے. تو جس نبی کو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہو, پورا دھیان دو, میں بات ختم کرنے لگوں, لمبی بات نہیں کرنی ہے. دل میرا یہی ہے, آپ بڑے عرصے کے بعد میرے سامنے بیٹھے ہیں, دل میرا یہی ہے کہ میرا اور آپ کا اور پوری امت کا دل نبی کے نام پر مل جائے, ہماری دھڑکنیں ایک ہو جائیں, ہماری سوچیں ایک ہو جائیں, ہمارے کردار ایک ہو جائیں, ہمارے اخلاق ایک ہو جائیں. ہم توڑ پھوڑ والے نہ ہوں, ہم جوڑ والے ہوں, ہم فرقے نہ ہوں, ہم فرقہ واریت والے نہ ہوں, ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا مصداق بن جائیں. اب میرا اور آپ کا نبی, غور فرمائیے گا, میں نے قرآن کی ایک ہی آیت پڑھی تھی, ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اتنا تھوڑا وقت کافی نہیں ہے, لیکن جب بھی آپ کو کسی مرشد سے ملنے کا موقع ملے اور جب بھی آپ کو کسی امام و مقتدا سے جڑنے کا موقع ملے, اولاً تو تقاضا دین یہ ہے کہ جو اپنے پاس خزانے رکھتا ہے وہ اپنے پاس آنے والوں کو یہ کہہ کر دعوت محبت دے کے آؤ چلو یار دو چار باتیں قرآن کی سیکھ لیتے ہیں. ورنہ آپ کو اگر یہ شرف مل جائے کسی وجہ سے, اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ ہی کہہ دیں مرشد
استاذ محترم باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، چلو زیادہ وقت نہیں ہے، ایک لفظ کو قرآن کا ہی سکھا دیں، یہ ماحول بنا لو۔ اب یقین کریں، ہمیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے، نہ وہ مرشد چاہیے، نہ وہ پیر چاہیے، نہ وہ استاد چاہیے، نہ وہ امام چاہیے، نہ وہ لیڈر چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو قرآن والا ہے۔ اور اگر آج سے ہم ایک ایک لفظ قرآن کا، میں اس امام کی اب بات کر رہا ہوں جس کے پاس 2 4 10 اس سے زیادہ تو ہم نے رہنے ہی نہیں دیے، مسجدوں کے اندر کوئی آتا ہی نہیں ہے، جو آتا ہے وہ بھی دوسرے دن پھر نہیں آتا۔ اگر ہر امام اپنے ہر مقتدی کو کسی ایک نماز پر 2 4 منٹ کے لیے قرآن کا ذوق دے دے، سکھائے، ایک ایک لفظ سکھاتا جائے، 365 دنوں میں 365 لفظ، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے، اتنا پکا ہے کہ اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا۔ قبضہ ہے نا، جو اتنا پکا ہے، مسجد کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے، آپ اس کو قرآن سے جوڑ دیں۔ یا خلیل ہے، یا حبیب، یا رفیق، جو پہلے ہی جڑا ہوا ہے، یار اس کو قرآن سے جوڑ دو۔ وہ بھی گھر جائے تو گھر والے استقبال کریں کہ بابا آ گئے، قرآن سکھائے گا۔ پہلے یہی جب نماز پڑھ کے جاتا تھا تو کھونڈی پھیرتا تھا، تو گھر والے بھی دعا کرتے تھے، یا اللہ کبھی بابا پکا ہی مسیحتے رہ جائے۔ اور میں اپنے ان تمام بزرگوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو یہ عرض کروں گا، ویسے بھی آپ کے چہرے پر داڑھی سجتی ہے، گالی نہیں سجتی ہے، محبت سجتی ہے، نفرت یا عداوت یا انتقام یا غصہ نہیں سجتا۔ اگر آج میرے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے آپ گالیاں چھوڑ دیں، غصہ چھوڑ دیں، کوئی شخص کہتا ہے جی طلاق دے دی ہے میں نے، اور وہ 3 دفعہ کہہ دیا، لیکن جی میں غصے میں تھا، اسی لیے غصہ حرام ہے نا۔ ایسے آپ کو کبھی اپنے سے بڑے پر تو غصہ نہیں آیا، چھوٹے پر آتا ہے، کمزور پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ چھوٹوں سے شفقت چاہیے۔ عورت کو اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، تمہارے زیر سایہ رکھا ہے، اس کے محافظ تم، اس کے محرم تم ہو۔ بیٹی کا محرم باپ ہوتا ہے، بہن کا محرم بھائی ہوتا ہے، بیوی کا محرم خامد ہوتا ہے، ماں کا محرم بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن محرومی دیکھو، باپ بیٹیاں مل کے ڈرامے تو دیکھ سکتی ہیں، بے حیائی کے مناظر تو دیکھ سکتی ہیں۔ اگر میں ایک ٹپ دے دوں آپ کو، آپ کے گھر میں 20-25 منٹ کے لیے روزانہ ہر شام نبی کے نام اگر ہو جائے، 20 سے 25 منٹ، اور لوگ تو گھنٹوں کے حساب سے بھی درود کا ورد کرتے ہیں، لیکن چونکہ عادت نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہوئے میں نیند آ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا نماز میں ہی جب یہ جھوٹے لہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر کا ماحول تھوڑا سا بدل دیا جائے، ہر شام کے کچھ لمحات نبی کے نام کر دیے جائیں، ایک چٹائی یا چادر، اس کا نام ہی دسترخوان ہے، درود و سلام رکھ دو۔ دسترخوان تو سجتا ہے نا، نہیں سجتا تو کھانے پر بھی دسترخوان سجایا کرو۔ میز کرسی بھی قائم مقام ہے دسترخوان کا۔ اتنے پرہیزگار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نہیں کھانا۔ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جو بندہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، جو بندہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اب اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ تو میں تصور دے رہا ہوں کہ آپ کی ہر شام کے کچھ لمحات
اگر نبی کی معیت میں گزرنے لگ جائیں اور درود مل کر پڑھے. ہم نے کوشش کی جب میں نے آغاز کیا 2 4 10 ہزار 20 ہزار سے، اب ماشاءاللہ اب سب تو سنتے بھی پورا نہیں ہے. ویسے اکثر میں نے دیکھا ہے محفلوں میں ذوق اتنا بڑھتا ہے کہ وہاں بھی لوگ سو جاتے ہیں. ویسے دائیں میں بیٹھے ہوں ان کا فرض بنتا ہے آرام سے ساتھ والے کو جگا دیں، کیونکہ جاگ لگنی چاہیے نا. تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا، تسبیح نو پڑھ کے ہو علم پڑھے ادب نہ سکھیا کی لینا، علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا کی لینا، چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، تھوڑے لال ہون کڑ کڑ کے ہو. 2 چیزیں پنجابی اس سے تھوڑی پنجابی استعمال کرنی ہے. میں نے اس چیز کی اردو انگریزی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیویں بیان کرا، پر 2 چیزاں پھٹیاں یہ بہت پیڑیاں نے. دودھ پھٹ جائے تو کسے کام دا نہیں، بندہ پھٹ جائے تو بھی کسے کام دا. تو آپ نے یہ تو ایک ایسی پریکٹس میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اب ہم نے جب نیٹ ورکنگ شروع کی، ویب سائٹ بنا دی، واٹس ایپ گروپ بنا دیے. ویسے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے واٹس ایپ گروپ میں اگر کوئی بات شیئر کر لینا آپ تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ 5000 آدمی کو میرا میسج چلا گیا ہے اور وہ آپ سے اتنا تنگ ہے وہ شخص کیا آپ ہر اچھی بری بات ہی شیئر کر دیتے ہیں. اب بہت سارے موبائل اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ آپ جو چاہیں بھیجتے رہے وہ ہینگ ہو جاتے ہیں، سٹک ہو جاتے ہیں. گروپوں کی تباہی کا باعث یہی ہے. ایویں منہ چوک کے جناب السلام علیکم کا ایک اسٹیکر بھیج دیا آپ نے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ویسے ایک دوسرے سے ملے نا پرجوش طریقے سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا نظام دیکھو، میں نے عرض کیا تھا نا ایک پورا ضابطہ ہے. ضابطہ دیکھو، دنیا میں بڑے بڑے ایڈوانس قسم کی قومیں اور سوسائٹیاں ایک دوسرے کو مخاطب کرتی ہیں، لیکن کئی بار ان کو کئی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. ہیلو، ہائے، ہاؤ آر یو، نائس ٹو میٹ یو، یہ سارے چکر چلا کے پٹھان جب ملتے ہیں سڑے نہ سے سنگے خیریت دا پخیر بچیاں دشے دی فلان کے سائیں چالا، اور سندھی تو رکتے ہی نہیں ہے. یہ اچھا کلچر ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں. اور سرائکی حضرات بھی سائیں مجھے ودے ہیں، مطلب یہ پنجابی میں ہاں جی باجی کی حال ہے اور بچے شچے ٹھیک ہیں، لیکن اسلام کا مزاج دیکھو. کہا جب ملو نا تو پہلی بات کیا کرنی ہے تم نے؟ دعا دینی ہے، ہاتھ نہیں پوچھنا، دعا دینی ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ. شاید میرے دعا دینے کا اتنا سر نہ ہو جتنا اللہ کا پیغام دینے سے ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب نے یہاں غور کیا السلام علیکم کے بعد واو لگا، رحمت اللہ پھر واو لگا. لیکن جب میں نے کلمے کو پڑھا نا، اللہ الہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، درمیان میں کوئی واو نظر نہیں آئی. کہا 2 ہیں مگر 1 ہے. تمہیں 2 نظر آتے ہیں نا، واو نہیں ہے، اور نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے. یہ اوپر والے ایک دفعہ بھی اونچی آواز میں اللہ کا نام نہیں لے سکتے. یہ سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے وہ چاہے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، آپ ان سے اوپر بیٹھے ہیں، تو جو نیچے ہوتا ہے وہ اوپر والوں کو دیکھتا ہے. جب بھی ہم اوپر دیکھتے ہیں نا، اللہ تو نظر نہیں آتا، اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں. اور جب وہ فرماتا ہے اور جسے میں نے تمہیں دیا ہے
النبی، بس بات ختم کر رہا ہوں، النبی اولا. تمہیں پتہ ہے اس نبی کا اختیار کیا ہے، اس نبی کی اتھارٹی کیا ہے، اس نبی کی شان کیا ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فلا وربک. جام ہو گیا، جام نہیں ہوگا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. 4 جملے ہیں، 4 حصے ہیں اس آیت کے، ہر حصہ اپنی جگہ پہ کمال کو پہنچا ہوا ہے. فرمایا محبوب مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے. یا اللہ تو سب کا رب ہے. کہا جتنے بھی تم پڑھ رہے ہو تمہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں، رب تو میں مصطفیٰ کہوں گا، اسی لیے تو قسم کھا رہا ہوں. اچھا جب کوئی قسم اتنے قرب والی کھائی جائے کچھ مفہوم تو ہوتا ہوگا. اب اگلے حصے میں بیان کر دیا لا یؤمنون. تمہارا تو دعویٰ ہوگا تم تہجد گزار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، مبلغ ہو، داعی ہو، اور پھر مرشد ہو، سبحان اللہ، پھر امام ہو، پھر لیڈر ہو، پھر سماجی رہنما ہو، پھر میڈیا اور اینکر پرسن ہو، بہت بڑی اتھارٹیز ہو تم. لیکن فرمایا سب کو چھوڑ لیکن لا یؤمنون. ایمان کیا ہے؟ پیچھے والے کھڑا ہو گئے اپنے آپ سے، مجھے تو نہیں ہے، مجھے پتا ہے. لا یؤمنون. اپنے ایمان کی خیر مناؤ، ہوش میں آؤ، آمنہ کے لال کو پہچانو. حتی یحکموک. جس نبی کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرو، اس کے اختیار کو تسلیم کرو، اس کے وقار کو تسلیم کرو، اس کی للکار کو پہچانو اسے. حتی یحکموک. ان کی بات کو سنو، اس پر عمل کرو، چاہے فیما شجر بینہم، چاہے وہ تمہاری ذاتی بات ہی کیوں. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے نبی کا اس پر کیا فرمان ہے، تمہارے نبی کا اخلاق. اور صحابہ کرام ان کا تو معیار ہی ڈیفرنٹ تھا. اب وہ احکام جو اللہ نے دیے ہیں، وہ طریقہ کار جو رسول نے اپنایا ہے، اس کو تو قرآن و سنت کہتے ہیں نا. لیکن جب میں نے، بس میری کلام ختم ہو رہی، جب میں نے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرتے نہ دیکھا، صداقت صدیق اکبر طلب کر، عدل و انصاف فاروق اعظم بے چین ہو کر، شرم و حیا عثمان بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہو کر، تدبر قرآن کا پیکر، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. اب جب میں نے ان کو دیکھا نا، یہ یوں ہاتھ پھیلائے کھڑے، میں نے کہا کیا اللہ کا حکم آ گیا؟ کیا نبی نے طریقہ بتایا ہے؟ کہا نہیں، ہمارا عشق ہے. بولو تو صحیح، یہ عشق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا عشق کی اور محبت کی تعریف بھی ہمیں ماننی پڑے گی. حکم تو وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے. تو اللہ نے تو نہیں دیا کہ نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا، نبی کے بال مبارک کو زمین پر نہ گرنے دینا. خالد بن ولید کی ٹوپی میں کیا رکھا تھا؟ گر جاتی ہے، جنگ روک دیتا ہے، اترتا ہے، ٹوپی اٹھاتا ہے، چومتا ہے، پھر آغاز ہو جاتا ہے لڑائی کا. رات کو مشاورت میں پوچھا گیا، جنرل کیا کیا تم نے؟ کیا یہ حکمت تھی؟ ایک ٹوپی کے لیے تم نے تلوار نیام میں ڈال لی، کچھ بھی ہو سکتا تھا.
کہا نادانو اس ٹوپی میں میرے نبی کا منہ مبارک ہے. یار جو امتی نبی کے منہ مبارک کی بھی عزت کرے, جو نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو بھی زمین پر نہ گرنے دے. یہ بات کہی تھی اس وقت کے قریش مکہ کے قاصد نے, جنہوں نے بھیجا تھا جاؤ احوال دیکھ کے آؤ. محمد کے غلاموں کا طریقہ کار واپس آیا, کہنے لگا ان کو تم شکست نہیں دے سکتے جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے. میرے بھائی اور دوستوں, ہمیں مسلسل اس کام کو جاری رکھنا ہے. ہمیں مسلسل نبی کی اداؤں کو لے کر چلنا ہے. کوئی ہوا میں اڑے, کوئی پانی میں چلے, نہیں فقیری جلیاں مارا, ستیاں لوگ جگہ مارا, نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پالنا, نہیں فقیری وچ ہوا دے. مسلح پاٹ ہے رامن نام فقیر تیرا دا باہو جڑے دل وچ یار کے کامن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمائیے وہ نبی ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کوئی مدد مانگے نہ مانگے یہ مددگار بن جائیں. کوئی طلب کرے لیا کرے, یہ طالب مدد کو سپورٹ دے. اس لیے فرمایا صدقات زکات یہ بہت بڑا رحمی ہے. فرمایا یہ تو میری امت کے یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے, ہمارے لیے ہدیے ہیں. لیکن میں نے دیکھا نبی کے گھر میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جاتا, فاقے چلتے ہیں. اور وہ منظر تو آپ کو یاد ہوگا نا, جب نبی کی بیٹی چکی پیس کر روزے کی افطاری کے لیے اہتمام کرنا چاہتی ہیں. افطاری کا وقت بھی آ گیا, افطاری بھی تیار ہو گئے, اور سائل آ گیا, بھوکا ہوں, کھانا کھلائیے. سارا کھانا اٹھا کر دے دیا. دوسرے دن, تیسرے دن, ہر روز ہی ایسا ہوتا ہے. فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت پر اختلافات پیدا کیے گئے, لیکن پانچوں خلفاء میں سے کسی ایک خلیفے نے کسی دوسرے خلیفے سے اختلاف نہیں کیا. اور کمال یہ ہے کہ جہاں سے خلافت کا آغاز ہوا تھا, جب پہلا خلیفہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وصیت یہ نہیں کرتا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہو. وصیت کیا کی, اور وہ بھی علی کو بلا کر کے, اور فرمایا میرے بھائی علی میرے دو تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ میرے جسم کو غسل ان ہاتھوں سے چاہیے جن ہاتھوں نے نبی کو غسل دیا تھا, اور دوسرا یہ کہ جب میرا جسد تیار ہو جائے دفن ہونے کے لیے تو جنت البقیع میں لے جانے سے پہلے ایک دفعہ بارگاہ مصطفیٰ میں ضرور جانا اور سوال کرنا. آج سوشل میڈیا پر آپ کے ذہنوں کو معاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جھوٹی روایات گھڑ کر آپ کی نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے موبائل دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نیٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں
इंटरनेट को, आईटी को स्पेशल हथियार समझना है और उसे इत्तेहाद उम्मत के लिए इस्तेमाल करना है और लोगों को गुमराही से बचाने के लिए इख्तियार है। तो नबी के मियारे इक़्तिदार को देखिए, अन्नबियो, बस मेरा पैगाम खत्म हो रहा है, अन्नबियो औला, औला बमानी कुर्बत के, तवज्जो नहीं है आपकी, औला बमानी कुर्बत के। तो अब बात नबी से शुरू की गई, कहा अन्नबियो, ये जो खास नबी है ना, ये कुर्बत इसकी वजह से है और इसको इख्तियार दिया गया है। तो मोमिन बन के आ जाना। आवाज नहीं आई। इस हाल की ख्वाहिश है कि तुम एक दफा अल्लाह का नाम पूरी कुव्वत से लो। अन्नबियो, देखिए उलमा बैठे हैं, अन्नबियो, अल्लाह फरमाता ये नबी, ये खास नबी, ये शानों वाला नबी, ये साहिब इख्तियार नबी और ये साहिब अखबार नबी। इस नबी की शान ये है कि ये कुर्बत बांटता है, किसको? मोमिनों को। कितनी कुर्बत बांटता है? मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से भी ज्यादा करीब उनको कुर्बत अता करता है। अब इस बात को खत्म नहीं किया, आगे फरमाया वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, यह है नबी का घर, यह है नबी का दर। आमिना के लाल ने फरमाया जन्नत मेरे घर से शुरू हो रही है, ये नहीं फरमाया मेरे मिंबर से शुरू हो रही है। इधर भी नबी, उधर भी नबी, और फरमाया जिधर मेरा घर है और जिस घर को नबी ने जन्नत करार दिया, उस घर वालों के जन्नती होने में क्या शक है। जन्नती नौजवानों का सरदार हसन हुसैन अगर उस घर से निकले तो समझ आता है ना। नबी की बेटी जन्नती खवातीन की सरदार समझ आती है ना, बोलो तो सही नहीं। फरमाया मेरा घर पूरे का पूरा जन्नत है। मस्जिदों के बड़े फजाइल मैं खुद भी बयान करता हूँ, इतने फजाइल है कि मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा अपनी कमीज मुबारक से मस्जिद के सेहन में झाड़ू देना शुरू कर दिया और अपने आशिकों को कहा मेरे नाना जान का फरमान है, जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। अब जितने लोग बैठे आज मेरे कहने पर, किसी मस्जिद का सदर बनने के लिए नहीं बल्कि किसी मस्जिद का नौकर बनने के लिए, जो भी मौजूदा कमेटी उसका हिस्सा बन जाओ, मस्जिदों के खादिम बन जाओ, सदारत मत मांगो, खजाना मत मांगो। जो विलायत का खजाना मस्जिद के तहारत खानों के साफ करने में लफ्ज मरेगा, दिल जिंदा होगा। आप मसाजिद के, स्कूलों के, इदारों के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाओ, नौकर बन जाओ, गुलाम बन जाओ। अल्लाह का घर कोई छोटा सा नाम है? आप देखेंगे पूरा मोहल्ला बदल जाएगा, पूरा मुआशरा बदल जाएगा, पूरा स्टाइल ही बदल जाएगा। तो फरमाया वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, बात जो आ रही है उस पर गौर फरमाइएगा। अन्नबियो, ये नबी है, औला कुर्बतें देता है, बिल मोमिनीना, मोमिनों को, मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से भी ज्यादा। अब आगे फरमाया वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, और मोमिनों पक्के रहना जे ए नबी है, इस नबी की कुर्बत की वजह तू तुहानू इतना फैज मिल रहा है। तो जेड़ी खातून इस नबी के बिस्तर की जीनत बन गई है, जेड़ी औरत इस नबी के निकाह में आ गई है, तू कितना खुश नसीब है कि वो तेरी मां बन गई है।
تو اہل بیت پر ہو گئے نا وہ لوگ جو اس گھر والے آواز نہیں ہے نبی کی بیویوں کو، اور یار نبی کی بیٹی کو تم اہل بیت مانتے ہو تو جن سے وہ پیدا ہوئی ہیں وہ کیا ہے پھر؟ سیدہ خدیجہ کون ہے؟ محسن اسلام۔ فرقہ نہ بنو، فتنہ نہ بنو، امت بنو۔ حضرات دل تو میرا آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس وجود کو چونکہ ڈیوٹی دی گئی ہے، کوٹ سمابہ، پھر فیروزہ، پھر چل سوچا، لیکن میں انتظار رکھوں گا اس بات کا کہ رحیم یار خان کی کریم میرے سامنے بیٹھی تھی، ایک بڑا اجتماع اسلام کی عظمت کا، فلسطین کے مسلمانوں کی معاونت کا، پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کے نظام کو نظام مصطفیٰ میں بدلنے کا ہمیں ایک دفعہ ارادہ تو کریں۔ حضرات آپ نے آج سے اپنے گھر کی ہر شام نبی کے نام کرنی، چٹائی پہ جائیں، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی مل کے بیٹھ جائیں، 10,000 پڑھیں، 2,000 پڑھیں، 20,000 پڑھیں، تصور مدینہ بن جائے پڑھتے پڑھتے۔ ایک گارنٹی دے رہا ہوں، توجہ کے ساتھ پڑھتے پڑھتے وہ رات آ جائے گی، تمہاری آنکھ لگ جائے گی اور پیارے نبی سے لگ جائے گی۔ ویسے امام بوسیری درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے، درود والا نبی آ گیا تھا، اور دست شفقت بھی عطا فرمائے، چادر بھی عطا فرمائے۔ آنکھ کھلی تو جسم کی بیماری بھی ختم ہو چکی تھی، چادر بھی پاس پڑی تھی۔ یار ویسے مزہ نہیں آئے گا اگر درود پڑھتے پڑھتے کہیں آنکھ لگ جائے اور درود والا نبی آ جائے۔ الحمدللہ آپ نے ڈسپلن بنا کے ایک کام کرنا ہے، نمبر آپ کو میرے کو مل چکا ہوگا، اپنے موبائل کو آپ نے آج ہی کلمہ پڑھانا ہے، ابھی یہ نمبر سیو کرنا ہے، درود والا نمبر، جتنا پڑھیں روز اس نمبر پر بھیج دیں۔ ہمارے پاس روزانہ 4 بلین درود شریف جمع ہوتا ہے، 400 کروڑ۔ تو آپ نے پڑھا 2,000، کسی نے پڑھا 4,000، اور ثواب ملے 400 کروڑ کا۔ اسی طرح چونکہ دربار شریف پر مسجد حسین ایک معیار تعلیم ہم نے بنا دیا ہے، تو دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ مسجد حسین کی زیارت ضرور کریں، اور انشاءاللہ 21 دسمبر کو حضرت سلطان باہو کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات ہیں، آپ سب کو دعوت ہے، اونچی آواز میں انشاءاللہ کہہ کے دعوت قبول کریں، خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، مسجد حسین کی زیارت کریں، آپ کا دل نہیں روح خوش ہو جائے گا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں اساں اپنی چاہ پوری کی ہے۔ مسجد حسین علاقے کی نسبت سے بہت بڑی ہے، ویسے پھر بھی حسین بہت بڑے، لیکن اتنی بڑی تو نہیں ہے جتنے حسین بڑے ہیں۔ میں نے حرم حسین میں کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ یا حسین، یہاں تو کوئی مسجد کا نشان نہیں ہے، یہ بھی آپ کی اپنی مہربانی ہے کہ پھر بھی آپ کے حرم کے مختلف حصوں میں لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں ایسی ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں جہاں حسینی ہے، جہاں سنی شیعہ کی تخصیص نہ ہو، دیوبندی بریلوی کی تخصیص نہ ہو، جہاں اہل حدیث اہل سنت کی تخصیص نہ ہو، جہاں لوگ آئیں انہیں قرآن بھی ملے، صاحب قرآن بھی ملے، اصحاب رسول بھی ملے، آل رسول بھی ملے۔ ضرور آئیے گا، مسجد حسین کی زیارت کیجیے، اس کے ساتھ ہی ہم درود و سلام اور دعا کر لیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے جملہ آباد کو
یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مردہ سمجھ رہے تھے، لیکن آپ کی زندگی سے بہت ساری زندگیاں جڑ گئی ہیں۔ آپ کو مبارک ہو۔ کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیے، کبھی اپنے آپ کو نااہل نہ سمجھیے، کبھی اپنے آپ کو ناکارہ نہ سمجھیے، کیونکہ آپ انسانی وجود ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ زمین باہوں پر فیضان حضرت سلطان باہوں کا ایک عظیم